کہ بغیر دلیل کے، دلیل پوچھے بغیر آپ محض کسی شخص کی اتھارٹی پر ایک بات کو اللہ کی بات، دین کی بات کہہ کر قبول کر رہے ہیں، یہ حیثیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یہ تو اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کے بعد بعض دوسرے لوگوں کو یہ پیغمبر کا درجہ دینا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ میرا یہ کویسچن ہے کہ جب ہمارے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب اس بات پر متفق ہیں، اور سارے بڑے بڑے علماء اور اماموں کا یہ اجماع ہے کہ غیر شادی شدہ جب زنا کرے گا تو اس کو جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا، تو یہ کیسے ان سارے علماء اور اماموں کی رائے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ یہ پوری اجماع ہے، یہ متفقہ اجماع ہے؟ ٹھیک، جی خاندی صاحب، چاروں ائمہ۔ ابھی یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی قانون کیا چیز ہے۔ وہ اللہ کے رسول کے حکم کا نام ہے۔ ہمارے ائمہ ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، انہوں نے اسلامی قانون کی تعبیر تشریح کی ہے، اس تعبیر اور تشریح میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اسے دور ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کے بعد بعض دوسرے لوگوں کو یہ پیغمبر کا درجہ دینا ہے۔ وہ انسان تھے، انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے اور ہمارے قانون کے بارے میں بہت سی اعلیٰ درجے کی تصنیفات پیچھے چھوڑی ہیں، بہت اعلیٰ علمی کام چھوڑا ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے اس کے اوپر جو تنقیدیں کی ہیں وہ چھپی ہوئی موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ ان تنقیدوں میں کوئی وزن ہے یا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سب ہمارے ائمہ ہیں، لیکن یہ سب کے سب انسان ہیں، ان میں سے پیغمبر کوئی بھی نہیں تھا۔ اگر کسی معاملے میں یہ اتفاق کر کے بھی ایک انٹرپریشن پیش کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ انسانی سطح پر غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہی اصل میں وہ رویہ ہے جس رویے نے اس دور میں بھی اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ تو جب آپ اصول بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کا نام اسلام ہے، محمد الرسول اللہ کی بات کا نام اسلام ہے، اس کے بعد یہ آگے کی چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ اس کو ادب کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، ان کے دلائل کا جائزہ لیں گے، بات معقول ہوگی قبول کریں گے، معقول نہیں ہوگی تو نہیں قبول کریں گے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر معقول نہ ہو تو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو مانا جائے گا، کسی کی انٹرپریشن کو یہ حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ تو گویا جو ہمارے چاروں ائمہ ہیں ان کی فقہی تعبیر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ جی چاروں ائمہ کیا 12,000 ائمہ ان کی تعبیر سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے، وہ سب کے سب انسان ہیں۔ جس کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا وہ اللہ ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے۔ خود امام مالک نے یہ بات کہہ دی تھی اسی زمانے میں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف یہ وہ ہستی ہے جو اس قبر میں مدفون ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی ہر انسان سے اختلاف کیا جائے گا۔ اور ہمارے یہ ائمہ تو خود یہ کہتے تھے کہ ہماری بات کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھو، سنت کی روشنی میں دیکھو، عقل عام کی روشنی میں دیکھو، اگر قرآن و سنت کے موافق ہو تو قبول کرو، اگر ایسا نہ ہو تو اس کو دیوار پر دے مارو۔ یہ خود امام ابو حنیفہ کا قول۔ یہی ہماری وہ بدقسمتی ہے جو اخلاقی انحطاط اور سیاسی زوال کے زمانے میں ہمارے اندر در آئی ہے کہ ہم اب ان چیزوں کو بھی دین بنا کے بیٹھ گئے۔ یہ انسانی کام۔ میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ علامہ اقبال نے جو سوال اٹھایا تو وہ یہی سوال تھا کہ ہم اب ایک مملکت بنانے جا رہے ہیں، اس مملکت میں ہم کو شریعت نافذ کرنی ہے، شریعت کی فقہی تعبیر کے اوپر کوئی 1000 سال گزر چکے ہیں، وہ ایک مخصوص تمدن میں کی گئی تھی، اس کے مخصوص پس منظر اور حالات تھے، اس میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان پر دوبارہ غور ہونا چاہیے۔ ہم نے ان کی کتاب اٹھا کے ایک طرف رکھی، علامہ اقبال کا دن مانے کا اہتمام کر لیا، اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہیے، کوئی کھولے تو یہ حال ہوتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، جو 100 کوڑے فلاں سے اختلاف کیوں کرتے ہو، فلاں سے اختلاف کیوں کرتے ہو؟ اختلاف صرف اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے نہیں کیا جا سکتا، باقی ہر شخص سے اختلاف ہوگا اور دلائل کی بنیاد پر کیا جائے گا، اور اگر ان کی بات معقول ہے تو آپ ان کی دلیل پیش کیجئے، ٹھیک، سوسائٹی قبول کر لیجیے۔ تو امام ابو حنیفہ نے 100 کوڑوں اور سنساری پر اپنا فیصلہ یہ سنایا کہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی افسانہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کی تفصیل بھی سن لیجیے۔ اچھا، یہ بھی افسانہ ہے۔ اس سزا کے معاملے میں اتنے اختلافات ہیں جس کی بات نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہے، انہوں نے ایک فقہی اطلاع استعمال کی، محسن اور غیر محسن، اور محسن کے لیے 5 شرائط بیان کی۔ اسی طرح بعض دوسرے ائمہ اس معاملے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اسحاق بن راہوے اور ابن حزم اور بعض دوسرے علماء جو ہیں وہ سنساری نہیں بلکہ 100 کوڑے مارنے کے بعد سنساری کی سزا کہتے ہیں۔ اس میں بہت سے اختلافات پہلے سے موجود ہیں۔ یہ بات بھی اصل میں ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہے، یعنی انہوں نے ایک قانون کو انٹرپریٹ کیا ہے، اس کے اندر بے پناہ اختلافات، ان اختلافات نے
کسی کی بات صحیح ہو سکتی ہے، کسی کی غلط ہو سکتی ہے. ان کو اگر ان جزیات میں اختلاف کرنے کا حق تھا تو ہم کو کیوں حق نہیں؟ ہم کو بھی حق حاصل. بالکل کلی دلیل کی بنیاد پہ اختلاف کریں گے، غلطی ہوگی تو واضح کریں گے، ادب کے ساتھ کہیں گے کہ جناب آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں. ہماری امت کا ایک بہت ہی معرکۃ الآراء، بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو پورے مکاتب فکر اس کے نتیجے میں وجود میں آئے. تقلید کی شرعی حیثیت کا مسئلہ بہت ڈومیننٹ نقطہ نظر ہے. کہا جاتا ہے کہ تقلید لازم ہے، واجب ہے، چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی کرنی ہے. ایک دوسرا نقطہ نظر ہے کہ شخص کی تقلید نہیں کرنی، کسی فکر کی، سلف کے اجماعی فہم کی تقلید کرنی ہے. سوال میرا آج آپ سے یہ ہے کہ شخص کی تقلید یا امت کے سلف یا اجماعی نقطہ نظر کی تقلید آپ کی نظر میں دین کے اندر کیا کوئی اس کی بنیاد موجود ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اس کے بعد جو کچھ ضمنی اعتراضات کی جاتے ہیں قرآن کی آیتیں حدیثیں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. میری کتاب میزان کو اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس میں بالکل ابتدا میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دین کی ہدایت ہے اس کا ماخذ کیا ہے، کہاں سے ملتی ہے. تو میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اصلاً تو یہ ہماری فطرت میں بدیت کی گئی، یعنی میرے باطن میں دین کے مبادی کا شعور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. پھر اس کو آگے میں نے متعین کر کے بتایا ہے کہ وہ دو چیزیں ہیں: اپنے مخلوق ہونے کا احساس جس کا لازمی عقلی تقاضا ایک خالق کے وجود کا شعور ہے، اور دوسرے خیر و شر کا شعور، نیکی اور بدی، بلائی اور برائی کا شعور. یہی دو چیزیں فلسفے کی سطح پر دین کی بنیاد ہیں. یہ میرے باطن میں ہے. ظاہر ہے کہ باطن میں یہ بالاجمال ہوتی ہیں، ان کی تفصیلات میں ہم غلطی بھی کرتے ہیں، بعض چیزوں کو متعین بھی نہیں کر سکتے، بعض جگہوں پر اپنے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، بعض جگہوں پر ہمارے جذبات، تعصبات صحیح فیصلہ نہیں کرنے دیتے. لیکن یہ اصلاً ایک بیج کی طرح ہمارے اندر موجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا ہے، اور اس کو وہ اتمام نعمت کہتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی وہ نعمت جو ہمیں دے کر پیدا کیا اس کو پورا کرنے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں کا یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا ہے. آپ پر اس کو ختم کر دیا گیا. چنانچہ اب قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دین کا تنہا ماخذ. میں نے اس میں یہی الفاظ لکھے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ اب قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اپنے قول، فعل، تقریر، تصویب سے جس چیز کو وہ دین قرار دیں وہی دین ہے. تو اس لیے اگر آپ نے تقلید کا لفظ استعمال کرنا ہے تو وہ تو رسول اللہ کے لیے استعمال ہوگا. اور وہاں تقلید کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی جب میں نے علم و عقل کے قطعی دلائل سے یہ سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اب میرا رویہ سمینا و اطانا کا ہوگا. یعنی وہ گویا اللہ تعالیٰ کی زمین پر نمائندگی کرتے ہیں. وہ جب یہ کہہ دیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، تو میرے لیے وہ پھر حتمی حجت بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی شخص کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ میں اس کی بات بغیر کسی دلیل کے ماننے کا پابند کر دیا گیا ہوں، یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. تقلید کو اگر آپ ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کے پابند ہیں کہ بات کرنے والے سے استدلال نہیں پوچھیں گے. جب بات آپ کے سامنے آئے گی تو محض اس شخص کو سامنے دیکھ کر آپ اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہیں. ٹھیک، یہ تو حیثیت اس زمین پر صرف اللہ کے رسول کی ہے، اس کے سوا کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کی اس لیے ہے، یعنی یہ نہیں کہ کسی خاص شخص کو کوئی سرخاب کا پر لگ گیا ہے، اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو یہ منصب دیا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ میری طرف سے مبعوث ہو کر میرے پیغامبر کی حیثیت سے تمہارے پاس آئے ہیں.
تو اگر آپ تقلید یعنی اس معنی میں تقلید، ایک تو تقلید کا لفظ عام استعمال میں پیروی اتباع کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، وہ اس کا عمومی استعمال ہے، لیکن اصطلاحی مفہوم میں تو اس کا مطلب ہی یہ لیا جاتا ہے کہ بغیر دلیل کے، دلیل پوچھے بغیر آپ محض کسی شخص کی اتھارٹی پر ایک بات کو اللہ کی بات، دین کی بات کہہ کر قبول کر رہے ہیں۔ یہ حیثیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس میں کوئی تردد کسی مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ادنا درجے میں بھی اگر کسی اور کو یہ حیثیت دی جائے گی تو یہ دین میں پیغمبر کے ساتھ شراکت پیدا کرنا ہے، اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اصولی بات۔ اس کے بعد اب ہماری عملی زندگی کے کچھ مسائل ہیں۔ عملی زندگی کے مسائل یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ جب ہمیں دین کی کوئی بات پوچھنی ہو تو ہم جائیں دروازہ کھٹکھٹائیں، جیسے سورہ حجرات میں تصویر آتی ہے، اور حضور باہر تشریف لائیں اور ہم پوچھ لیں۔ ٹھیک، یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہر شخص کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یعنی اگر کچھ لوگ مدینے میں تھے یا کبھی کوئی وفد بنا کے باہر سے آ گئے تو یہ سعادت ان کو حاصل ہو جاتی تھی، ورنہ ان تک بھی براہ راست رسائی کے مواقع نہیں تھے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ دین لوگوں کی وساطت سے پہنچتا ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ ایک پہنچنے کا وہ عمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے پہ پہنچ گیا ہے۔ ٹھیک، یہاں پہنچنے کا عمل ہے، جیسے کہ آپ نے کسی جگہ پر کوئی سامان رکھا، آپ ڈاک سے بھیج رہے ہوتے ہیں نا، بین ہی آپ کو ڈیلیور ہو گیا، پہنچ گیا۔ تو قرآن مجید اسی طرح پہنچا ہے، سنت اسی طریقے سے پہنچی ہے۔ تو یہاں پر بھی پہنچی کن کے ذریعے سے ہے؟ لوگوں کے ذریعے سے۔ لیکن چونکہ لوگوں کے ایک جم غفیر نے نسلاً بعد نسلاً اتنی بڑی تعداد میں اس کو منتقل کیا ہے کہ ان کے جھوٹ پر جمع ہونے، سازش کرنے کا کوئی امکان نہیں، اور چونکہ اس میں فہم کو دخل نہیں ہے تو اس وجہ سے غلطی کا بھی کوئی امکان نہیں، بیان ہی پہنچا دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو باللفظ اور سنت کو بالعمل، تو لفظ اور عمل دونوں صورتوں میں یہ پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ فہم کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی اب پہنچ تو گیا لیکن سمجھنا ہے۔ تو سمجھنے کے دائرے میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب معرض بحث میں ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو کس طرح سمجھا اور کسی موقع پر کسی شخص کے سوال کے جواب میں بیان کیا یا اپنے طور پر فرمایا، وہ بھی کسی ایک دو چار لوگوں نے پہنچایا ہے۔ ٹھیک، وہ اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا جس درجے پر سنت اور قرآن پہنچے ہیں۔ وہاں پر بھی یہ بحث ہوتی ہے، معلوم نہیں اس آدمی نے بات ٹھیک پہنچائی ہے، معلوم نہیں غلط پہنچائی ہے، ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہو۔ مختلف رپورٹنگز کو جب دیکھتے ہیں ان میں تضادات سامنے آ جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے تقلید کے مقابل میں لفظ کیا ہے؟ تحقیق۔ تحقیق کی ضرورت پڑ گئی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، جنہوں نے رسول اللہ کے اس طرح کے توضیحی یا تشریحی ارشادات پہنچائے، لیکن لوگوں نے ان کی تحقیق کی، محض ان کے کہنے پر نہیں قبول کر لیا۔ بات کیا ہے، کیسے ہے؟ تو آپ کے ہاں 2-3 صدیاں لگیں، جس کے بعد ہمارے جلیل القدر ائمہ نے یہ بخاری، مسلم، اس طرح کی کتابیں ترتیب دیں، اور جب وہ کتابیں ترتیب دے دیں تو اس وقت بھی دروازہ بند نہیں ہو گیا تحقیق کا، کیونکہ انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ ہم انسان ہیں، ہماری تحقیق میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، تو یہاں فہم اور تحقیق زیر بحث ہے، محض انتقال زیر بحث نہیں۔ یہی صورتحال قرآن کی کسی بات کو سمجھنے میں رسول اللہ کی بات پیدا ہوگی۔ یہ تو رسول اللہ نے جو کچھ سمجھا اس کی نقل و روایت کا معاملہ تھا۔ صحابہ نے کوئی بات سمجھی، بعد کے علماء نے کوئی بات سمجھی، آج ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں، تو یہ انسانی فہم ہے۔ انسانی فہم میں جو چیز بھی آئے گی وہ دلیل کی بنیاد پر دیکھی جائے گی، اس کی تحقیق کی جائے گی اور سمجھا جائے گا اس کو۔ تو یہ قرآن کے معاملے میں بھی ہوگا، حدیث کے معاملے میں بھی ہوگا، سنت کے معاملے میں بھی ہوگا، ہر چیز میں ہوگا۔ اس میں جو ایک عملی مشکل پیش آتی ہے
وہ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ تحقیق کا عمل ہر شخص کر نہیں سکتا، دنیا کے کسی علم میں بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، یعنی اس وقت جو سائنس کے علوم ہیں، طب کے علوم ہیں، ہماری روزمرہ زندگی کے کاروباری علوم ہیں، سیاسی علوم ہیں، ان سب میں کچھ لوگ اسپیشلائزیشن کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور وہ تحقیق کرتے ہیں۔ تحقیق کا موضوع ہی در حقیقت گویا اپنے آپ کو اس کے لیے خاص کیے بغیر واضح نہیں ہوتا۔ تو اس کا لازمی عقلی نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بہت سے علوم کے حقائق کو جو ان کی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، مثلا سب سے بڑھ کر طب متعلق ہوتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں نا ہم، تو ان میں ماہرین پر اعتماد کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کو تقلید کی بجائے ماہرین پر اعتماد سے تعبیر کرنا چاہیے۔ ماہرین پر اعتماد عام آدمی ہر علم میں کرتا ہے، اور یہ اعتماد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ شہرت سے بھی ہوتا ہے، تجربے سے بھی ہوتا ہے، دونوں چیزوں سے ہوتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ اعتماد کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، ایک نے بتایا، دوسرے نے بتایا، تیسرے نے بتایا۔ اسی طریقے سے ہمیں کسی سے کوئی تجربہ پیش آتا ہے، کوئی چیز سمجھنے کے لیے گئے، جاننے کے لیے گئے، تو ایک اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو اعتماد ہے یہ کوئی بری چیز نہیں، یہ بالکل فطرت کا تقاضا ہے۔ ساری دنیا میں ایسے ہی چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، ہم اہل علم پر اعتماد کر کے ہی ان کی آراء پر عمل بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شراکت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اعتماد اگر آپ لفظ اعتماد کی تحلیل کریں تو اس پر مبنی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس فن میں یا اس علم میں زندگی لگائی ہے، کام کیا ہے، لہٰذا ان کی بات سمجھ میں آنی چاہیے یا اس بات کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ جو اعتماد پیدا ہوتا ہے یہ انسانی سطح کا اعتماد ہے، یعنی یہ وہ اعتماد نہیں ہے جو ہم نے اللہ کے پیغمبر پر کیا ہے کہ غلطی وہاں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اعتماد ایک عمومی اعتماد ہوتا ہے، کوئی دوسرا صاحب علم اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، ٹوٹ جاتا ہے توجہ دلانے کے نتیجے میں۔ تو عام آدمی بھی اگر آپ غور کریں تو تمام علوم میں اسی طرح کرتا ہے، یعنی وہ عام حالات میں اعتماد کی بنیاد پر آراء بھی قائم کرتا ہے، دوا بھی لے لیتا ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس بار بار جاتا بھی ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر اس کا اطمینان نہیں ہوتا یا عدم اطمینان پیدا کر دیا جاتا ہے تو وہ فوراً غور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اعتماد سے اعتماد کی طرف انتقال جاری رہتا ہے۔ اچھا، ساری دنیا کی تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے، یعنی علوم میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم اپنے ایک استاد سے سائنس پڑھ رہے تھے اور اسکول میں تھے، بہت زیادہ مطالعہ بھی نہیں تھا، تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹھیک سائنس پڑھا رہے ہیں۔ ایک دوسرے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کسی موقع کے اوپر ان کا لیکچر سنا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو انٹ سنٹ معلوم نہیں کیا پڑھا دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بچوں کا اعتماد بھی مجروح ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا کسی بہتر استاد کے پاس جاتے ہیں۔ تو اعتماد سے اعتماد تک کا یہ انتقال جاری رہتا ہے۔ عام آدمی کے لیے صحیح رویہ یہ ہے، اور یہی رویہ صحابہ کرام کا تھا، یہی رویہ تابعین کا تھا۔ کبھی کسی کو یہ خیال نہیں ہوا کہ کسی ایک شخص کے ساتھ باندھ دینا یہ دین کا تقاضا ہے۔ تو میرے نزدیک اسی رویے اور اسی روش کو جاری رہنا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں محقق بن کے نہیں بیٹھ سکتے، عام آدمی کا یہ کام بھی نہیں ہے۔ اور تجربے کی بات یہ ہے کہ عام آدمی اگر صحیح کمپیٹنس پیدا کیے بغیر یا صحیح اہلیت پیدا کیے بغیر تحقیق کرنے بیٹھ جائے تو ممکن ہے کہ لوگوں کو مار ڈالے۔ ویسے تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے دیہات میں کویکس ہوتے ہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ دوائیں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے عام آدمی کے لیے صحیح راستہ یہی ہے کہ وہ اپنے اعتماد کو عقل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، تجربے کی روشنی میں منتقل کرتا رہتا ہے، اور یہی اس کی تحقیق ہے، وہ اس سے زیادہ کر نہیں سکتا۔ تو اس کو آپ دو حصوں میں بانٹ لیجئے۔ وہ لوگ جن کے پاس اہلیت ہے، جو کسی علم میں اختصاص رکھتے ہیں، ان کے لیے تو تقلید کا یا اعتماد کا لفظ بھی گالی ہے۔ وہ کیوں کریں گے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جہاں انہیں کوئی سوال پیدا ہوگا وہ خود تحقیق کریں گے اس کی، اور کرنی چاہیے۔ یعنی سوال پیدا ہو گیا، اشکال پیدا ہو گیا، سامنے آ گیا، اب میں کیوں تحقیق نہیں کروں گا اگر میں اہلیت رکھتا ہوں؟ عام آدمی یہی کرے گا
کہ ایک جگہ کے اوپر یا ایک طبیب کے پاس یا ایک عالم کے پاس یا ایک استاد کے پاس اس کو کچھ اضطراب ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات اس کی، تو وہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کو کنسلٹ کرے گا، تیسرے سے کرے گا، اور یہی معاملہ ہم تمام علوم فنون میں کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی وبا دنیا میں پھیلی ہے، اس میں ماہرین اپنی تحقیقات کے نتائج بیان کر رہے تھے۔ پہلی مرتبہ ہم نے پچھلے 1.5-2 سال میں دیکھا کہ یہ نتائج کیسے لمحے لمحے میں تبدیل بھی ہوتے ہیں، یعنی ان میں وہ استحکام نہیں تھا جو برسوں کی تحقیق کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں آراء بھی بدل رہی تھی، نقطۂ نظر بھی بدل رہے تھے، اور اسی طریقے سے ایک کے بعد دوسری اطلاع میں عام لوگ شفٹ بھی کر رہے تھے، لیکن اسی طرح کرتے ہیں، یعنی بہت سے ماہرین کی آراء دیکھیں گے، بہت سی باتیں سنیں گے، مزید تردد پیدا ہو تو اس کو دیکھیں گے۔ تو عام آدمی کا رویہ یہ ہے اور علماء کا رویہ وہ ہے۔ تو اس میں جو لفظ آپ نے تقلید بولا ہے وہ تو کسی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو تقلید کا تصور پیدا ہوا یہ کوئی مذہبی تصور تھا بھی نہیں۔ اچھا، یہ حقیقت میں ایک انتظامی مسئلہ تھا، یعنی مسلمانوں نے جب اپنی ایک بڑی سلطنت قائم کر لی تو اس بڑی سلطنت میں اب فیصلے ہونے ہیں، یہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، قاضیوں کا تقرر کر دیا گیا ہے، تو آپ قانونی نظام کو انتشار کے سپرد نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ اس طرح کی بات کی گئی کہ اب انتظامی وحدت کا تقاضا ہے کہ تمام قاضی کسی ایک فقہ کے مطابق فیصلے کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ ہم نے دیکھا کہ یہ سلطنت عباسیہ میں یا عثمانیوں کے ہاں یا پھر ان کے تحت جو سلطنتیں قائم ہوئیں، خوارزم شاہی تھے، سلجوقی تھے، مغل تھے، تو وہاں یہ حنفی فقہ کو شیوع ہو گیا۔ ایسی ہی صورت مغرب کے ممالک میں مالکی فقہ کو ہوئی۔ تو یہ انتظامی ضرورت تھی، اصلاً انتظامی ضرورت کے تحت بسا اوقات آپ کسی قانونی نظام کا لوگوں کو پابند کرتے ہیں، جیسے کہ ہم پاکستان میں ہمارا ایک مجموعہ تعزیرات ہے، اسی طرح کوئی قانون سازی ہو گئی ہے تو ہم اپنی عدالتوں کو پابند کرتے ہیں کہ وہ اس دائرے سے باہر فیصلے نہ کریں۔ تو تقلید پہ کوئی گفتگو بھی دینی لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے۔ دینی لحاظ سے تقلید صرف پیغمبر کی ہے، باقی سب انسان ہیں، سب کے سب غلطی کر سکتے ہیں، اور عام آدمی کو بھی، عالم کے لیے تو یہ حرام کے درجے کی چیز ہے، لیکن عام آدمی کو بھی اعتماد کی بنیاد کے اوپر فیصلے کا حق ہے۔ وہ عمل کرے گا، کھٹک پیدا ہو جائے یا پیدا کر دی جائے تو اسے اپنا اعتماد منتقل کرنا چاہیے۔ یہ جزون بھی ہوتا ہے، کلی طور پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک مسئلے میں مجھے اطمینان نہیں ہوا، میں نے کسی دوسرے صاحب علم کی بات کو زیادہ موزوں، زیادہ قابل قبول پایا۔ اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اس میں اپنی خواہش کی پیروی کریں گے، تو میرے نزدیک خواہش کی پیروی سے روکنا یہ تذکیر اور نصیحت کا موضوع ہے۔ یہ اس کا موضوع نہیں ہے کہ لوگوں کو کسی رسی کے ساتھ یا کلادے میں باندھ دیا جائے، نہیں، ان کو فطرت کے راستے ہی پر چھوڑا جائے گا۔ ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ چیزوں کو دلیل کی بنیاد پر سنیں، قبول کریں اور اسی بنیاد پر فیصلے کریں۔ ان کا دلیل کی بنیاد پر فیصلہ اس سطح پر کبھی نہیں ہو سکتا جو محققین کی سطح ہے۔ وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ ایک ظاہری طور پر چیزوں کو زیادہ معقول، زیادہ موزوں، زیادہ قابل عمل پاتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ اعتماد مجروح ہوتا ہے تو اپنے اعتماد کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو جو تقلید ہمارے ہاں کہی جاتی ہے یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں ایک انتظامی مسئلہ تھا۔ انتظامی ضرورت بھی اب ختم ہو چکی ہے، اس لیے یہ بحث بالکل بے معنی ہے۔ ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے اس سوال اور اس مسئلے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ کچھ ضمنی چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ یہ جو آخر میں آپ نے بات فرمائی کہ بالعموم جو لوگ تقلید پہ اصرار کرتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب آپ نے عام آدمی کی طرف سے اس سفر کا آغاز کر دیا، پہلے تو یہ تھا کہ رسول اللہ کی بات علماء نے سمجھی، علماء پر اعتماد کر کے ایک آدمی نے ان کی تقلید یا پیروی کا عمل شروع کر دیا، تو اب معاملہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے اور اس میں کسی انحراف، کسی ڈیویشن کا خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جب عام آدمی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا اعتماد شفٹ کر لے، تو اس میں تو نہ تحقیق کی صلاحیت ہے، نہ تنقیق کی صلاحیت ہے، نہ وہ زبان جانتا ہے، نہ اس کو 17 علوم آتے ہیں، تو وہ یہ جو شفٹ کرنے کا عمل ہے اس کے پاس بنیاد کیا ہوگی؟ میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتا کر چاہوں گا، آپ اس پورے پہ تبصرہ کریں۔ کہتے ہیں کہ کسی بڑے عالم سے کسی عام آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا، تو اس نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم مقلد ہو یا مجتہد؟ مجتہد ہو تو اجتہاد کرو، مقلد ہو تو پیروی کرو، کیونکہ تمہارے اندر تو دلیل کو انالائز کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھا گیا۔ عام آدمی کے ہاتھ میں جب یہ سب کچھ دے دیا تو وہ تو کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ دیکھیے، استدلال کی 2 سطحیں ہوتی ہیں۔
ایک خالص فنی استدلال ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سطح پر اہل علم ہی رائے قائم کرتے ہیں، اور اب بھی جب وہ اعتماد کو منتقل کرے گا تو اہل علم سے اہل علم کی طرف ہی منتقل کرے گا، وہ تو اسی سطح پہ فیصلے کرتے ہیں۔ ایک وہ دلیل کی یا استدلال کی سطح ہے جس میں عام آدمی کو آپ بات سمجھاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ نے بتایا اس کو کہ اللہ کی کتاب میں یہ بات ایسے لکھی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب کے ترجمے موجود ہیں، وہ ان کو دیکھ سکتا ہے، اگر نہیں سمجھے گا تو آپ سے سمجھ سکتا ہے کہ اس ترجمے سے کیا مراد ہے۔ کوئی حدیث ہے زیر بحث آ گئی ہے، سنت تو خیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا، وہ مسلمان امت کے اندر شائع و ضائع ہے، تو عام آدمی اس سطح کی دلیل پوچھتا ہے۔ میرے نزدیک اس بیچارے نے بھی اسی سطح کی دلیل پوچھی ہوگی۔ اس کا جواب یہ نہیں تھا، اس کا جواب یہ تھا کہ اس میں استدلال کے وہ پہلو جو علمی اور فنی ہیں اس کو تو کوئی صاحب علمی سمجھے گا، لیکن میں یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں یہ میں تمہیں تمہاری سطح پہ آ کے سمجھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کرنا چاہیے، ہر صاحب علم کو کرنا چاہیے، اس سے لوگوں میں علم کا شوق پیدا ہوگا، وہ خود چیزوں کو سیکھیں گے، ان کے اندر بھی اعتماد پیدا ہوگا، دین سے ان کی دلچسپی پیدا ہوگی، وہ اپنے اشکالات کو سامنے رکھیں گے، اور کوئی صاحب علم اس کو دلیل سے دور کرے گا تو ان میں دلیل کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، وہ چیزوں میں نقد کرنا سیکھیں گے۔ اور کیا بعید ہوتا ہے کہ کوئی بہت ذہین آدمی جو بظاہر ٹیکنیکلی ان علوم سے واقف نہیں ہے، اس کا کوئی سوال خود کسی بڑے عالم کو سوچنے پہ مجبور کر دے۔ تو اس کا بارہا تجربہ ہوا ہے، اچھے اکابر اہل علم نے، دین کے عارفین نے اس کو بیان کیا ہے کہ بعض اوقات کسی عام آدمی کے سوال نے، کسی کے اشکال نے، کسی کے تردد نے ہمارے اوپر ایک اور راز کھول دیا، یا علم کی کوئی اور بات روشن ہو گئی۔ تو میرے نزدیک اس میں صحیح طریقہ یہ ہے، عام آدمی اگر اطمینان نہیں محسوس کرے گا تو اس کا یہ عدم اطمینان پہلے مرحلے میں آپ سے ہوگا۔ آپ اصرار کریں گے کہ تم اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے تو پھر وہ آہستہ آہستہ دین پر عدم اطمینان کی صورت اختیار کر لے گا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ہماری نئی نسلیں، پڑھے لکھے لوگ، وہ دین کے معاملے میں عدم اعتماد کا شکار ہو گئے، بڑی تعداد ہے۔ آنکھیں بند کر لیں تو الگ بات ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو نئی نسل میں پڑھے لکھے لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے علماء کا یہ رویہ۔ اگر آپ اس طریقے سے لوگوں سے کہیں گے کہ یا تو مجتہد بنو، یعنی یہ سب کام چھوڑو، دکان بند کرو، طبیب ہو تو اپنا کلینک بند کرو، جاؤ تحقیق کرو، یہی کہا گیا نا اس میں، اس جواب میں، مجتہد بنو جا کے، بن نہیں سکتا ہر آدمی، اچھا ورنہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے بھی مکلف نہیں۔ تو اگر آپ یہ جواب دیں گے تو کچھ دیر کے بعد آدمی کہے گا کہ ایک رسول تو آپ نے منوا لیا، اگر مجھے یہ ہر روز ایک کو رسول ماننا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر میں آزادانہ زندگی بسر کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی، یہ جو ایک ڈاکٹر سے بھی اگر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہ آپ کو شفقت سے سمجھانے کا پابند ہے۔ یہ ایک بڑے عالم کا اصلی کمال ہے کہ وہ عام آدمی کی سطح پر آ کر اس کو مطمئن کر سکے کہ یہ بات ہم اس اصول پر کہہ رہے ہیں، ورنہ اصل میں وہ محض چیزوں کو یاد کر لینے والا عالم ہے، اس کے ہاں وہ فکر نہیں پیدا ہوا کہ جس میں چیزوں کی تحلیل کر کے آپ عام آدمی تک اس کو لا سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو میرے نزدیک صحیح رویہ یہ ہے۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا، ابھی آپ نے فرمایا کہ عام آدمی کو تردد لاحق ہوا، اپنے کسی صاحب علم کی بات سے مطمئن نہیں ہوا تو وہ اعتماد شفٹ کر لے گا۔ اب جب وہ اعتماد شفٹ کرتا ہے، مثلا ایک مسئلے میں اس کا اعتماد ایک عالم پہ تھا، دوسرے مسئلے میں اعتماد نہیں ہوا، شفٹ کر کے کہیں اور چلا گیا۔ اب پہلے مسئلے میں تو عالم ایک پورے تصور، ایک پورے اصولوں کے تحت دین کو سمجھ رہا ہے، دوسرے عالم کے پاس گیا، وہ اپنے تصورات سے دین کو سمجھ رہا ہے، اس کے اپنے اصول فہم دین ہیں۔ تو اب یہ تو عام آدمی تو پھر کانٹرڈکشن میں چلا گیا، ایک مسئلے میں دوسرے اصول دین پہ اپلائی کر کے ایک نتیجہ لے لیا، اور دوسرے مسئلے میں تو ہر جگہ پر ہر مسئلے میں نئے اصول دین، نئے تفہیم کے ساتھ وہ دین کو سمجھ رہا ہے، تو یہ تو پھر زیادتی ہے۔ ہر عالم اس کا پابند ہے کہ وہ اپنے اصول میں کنسسٹنٹ ہو، یعنی اگر کسی عالم کے ہاں اصول میں اس نوعیت کا استحکام نہیں ہے تو وہ ہوچ پوچ باتیں کرتا ہے۔ یہ عالم کے لیے ضروری ہے، عام آدمی کو اس کا پابند کس نے کیا ہے؟ وہ تو اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عام آدمی وہی کرے گا جو صحابہ کرتے تھے، تابعین کرتے تھے۔ ایک بات پوچھی ایک
شخصیت سے یا ایک بڑے آدمی سے اطمینان نہیں ہوا، کسی دوسرے سے پوچھ لی. تو وہ سب دین کے دائرے ہی میں ہوتے ہیں. کیا آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ ابو حنیفہ، شافعی، مالک یہ کسی گمراہی کی تعلیم دے رہے ہیں؟ غلطی ہو سکتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی اس سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں ہے. یعنی عام آدمی نے جب ایک ہی شخص کا انتخاب کیا تو اس ایک ہی شخص کا انتخاب کرنے میں بھی اس کا امکان تو موجود ہے نا کہ اس ایک شخص نے بہت سے معاملات میں غلط رائے قائم کی ہو سکتا ہے نا یہ. تو اگر وہاں آپ اس کو مان رہے ہیں تو یہاں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا، غلطی ہو گئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عام آدمی کو کیا اللہ کے پیغمبر نے اس کا مکلف کیا کہ تم نے ہر چیز کو اس کے اصلی، اصولی اور اس کے بنیادی مواقف کے اندر رکھ کر جاننا اور سمجھنا ہے؟ وہ ایسے نہیں سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا وہ یہ ہے کہ یبلوکم فی ما آتاکم. اللہ امتحان بھی اتنا ہی کر رہا ہے جتنا اس نے دیا ہے. جس کے پاس اعلیٰ درجے کا علم ہے، علمی صلاحیت ہے، اس کا کام ہے وہ تحقیق کرے. وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگا کہ اس نے کھٹک کے باوجود تحقیق کیوں نہیں کی. اور میں یہ جو کھٹک کے باوجود بات کر رہا ہوں، ایسے بیسیوں مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ایک بڑے سے بڑا عالم زندگی بھر کوئی کھٹک نہیں محسوس کرتا، اور وہ پہلے سے جو علماء کی آ رہا ہے انہیں پر عمل کر رہا ہوتا ہے. عام آدمی بھی ایسے ہی کرتا ہے. کوئی کھٹک پیدا ہو گئی، کھٹک تو اصل میں پہلے مرحلے میں ایک عالم کے بیان سے ہوگی. آپ اس کھٹک کو دور نہیں کریں گے، وہ کانٹا نکالیں گے نہیں، وہ اصل میں دین پہ کانٹا جا کے چپ جائے گا. تو اس لیے یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی. عام لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. ایک معاملے میں انہوں نے سیدنا علی کی رائے کو بہتر سمجھا، دوسرے میں سیدنا صدیق کی، تیسرے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی. صحابہ کرام میں آپ دیکھیں آثار کی کتابوں میں بالکل ایسے ہی لوگ رائے قائم کرتے ہیں. انہوں نے عمل کرنا ہوتا ہے. البتہ کہیں اعتماد مجروح ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ توجہ دلانی چاہیے، اور خود آدمی کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ وہ بہتر راستہ اختیار کرے. اور تھوڑی بہت تحقیق کرنے کی صلاحیت بھی لوگوں میں ہوتی ہے. تاہم عام آدمی اس کا بالکل مکلف نہیں ہے کہ وہ ایک نظام فکر کے اندر رہ کر آرا قائم کرے. یہ عالم کی ضرورت ہے. عالم اگر ایسا نہیں کرتا تو عالم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم سب آخری سوال آج کی نشست کے حوالے سے دو نقطہ ہے نظر. پہلے پہ تو بہت وضاحت سے آپ نے بات بیان کر دی کہ کسی شخص کی تقلید نہیں ہے، اعتماد شفٹ ہوگا، آدمی کا اپنا سفر ہے، پیروی پیغمبر کی تقلید صرف ان کی دین کا تنہا ماخذ. یہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے ہمارے ہاں اہل حدیث نقطہ نظر کہا جاتا ہے، یا سلف کا نقطہ نظر، سلفی نقطہ نظر کہا جاتا ہے. تقلید شخصی کا تو انکار ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے نکلیں، پوری امت کا جو فہم ہے کم سے کم اس کے سامنے سرنڈر کر دیں. تو وہاں پھر ایک بڑے دائرے میں تو تقلید ہو رہی ہوگی نا. دیکھیے، یہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے تو تقلید کے مدارج تو ہمارے ہاں رائج ہیں. مثلا بعض لوگ یہ کہتے تھے اور اصرار کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں کہ آپ کسی ایک امام کی بات مانیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ ائمہ اربعہ کے اندر رہیں گے. اور بعض اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جو سلف کی انٹرپریٹیشن ہے اس سے آپ نہیں نکلیں گے. تو یہ تینوں درجے تقلید ہی کے درجے ہیں بنیادی طور پر. اسی لیے میں نے ابتدا یہاں سے کی تھی بات کی کہ یہ تقلید، یہ پیروی، یہ اتباع، یہ صرف اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، اور علم کی سطح پر ان میں سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں پیدا کی جا سکتی. یعنی سلف کا فہم ہے تو وہ بھی کسی دلیل پر مبنی ہوگا. یعنی سلف براہ راست تو اللہ سے کوئی چیز حاصل نہیں کریں گے نا. ان کے فہم کی بنیاد یا قرآن کی کوئی آیت ہوگی یا کوئی حدیث ہوگی، کوئی چیز ہوگی نا. میں نے عرض کر دیا کہ جہاں تک مسلمانوں کے اندر سنت عملی کا تعلق ہے اس میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، وہ تو اپنی جگہ طے ہے. لیکن یہی چیزیں ہیں، کسی حدیث کا فہم، قرآن کی کسی آیت کا فہم، تو وہ فہم جس چیز کا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے. تو اس لیے کسی کا فہم کبھی بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا. وہی اعتماد کی بات ہے، اور اعتماد کی بات میں ظاہر ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں زیادہ اعتماد ابو حنیفہ پہ رکھتا ہوں رحمۃ اللہ علیہ، یا شافعی پہ رکھتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، زیادہ اعتماد. لیکن اس کو تقلید کا موضوع نہ بنائے. اعتماد ہے، عمل کر رہا ہے، کہیں کھٹک پیدا ہوگی یا کی جائے گی تو اپنے موقع پر نظر ثانی کر لے گا.